جو حالات اس ملک کے ہو گئے وہ آپ سب کو بھی پتا ہے, ہم سب کو بھی پتا ہے. کمر توڑ دی ہے, کمر توڑ دی ہے, یہ نہیں ہے کمر ٹوٹنے جا رہی ہے. اس ملک کی کمر توڑ دی ہے, ہر عام آدمی کمر توڑ دی ہے, ہر وسائل والے کی کمر توڑ دی ہے, ہر انسان کی کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس بندے سے میں ملتا ہوں, جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے, سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ بجلی کے بل کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیز لیں یا بجلی کا بل دیں, ہم اپنے گھر کے اندر روٹی لے کر آئیں یا بجلی کا بل دیں, ہم اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں دیں یا بجلی کا بل دیں, ہم اپنی گاڑی کے اندر, اپنی موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈالیں یا بجلی کا بل دیں. سچویشن جو ہے, جو حالات ہیں اس وقت, وہ کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. جب یہ لوگ کہتے ہیں نا, یہ حکومتی جو پی ڈی ایم کے چور ہیں, یہ جب آ کے کہتے ہیں کہ جی حالات خراب ہو رہے ہیں اور خراب ہو جائیں گے, حالات خراب ہو چکے ہیں, تباہی کی طرف ہم جا چکے ہیں. جتنے یہ لارے لگاتے ہیں, جس سے پیسے مانگنے جاتے ہیں ملک سے باہر, کوئی ان کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے یہ چور ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, ان کو پتا ہے کہ ان کو کیسے لایا گیا ہے. کیوں ان کو پیسے دیں گے؟ کس وجہ سے پیسے دیں گے؟ کیونکہ ٹرسٹ فیکٹر ہے ہی کوئی نہیں. ان کو عمران خان صاحب نے ان کو ٹوٹلی ایکسپوز کر دیا ہوا ہے, صرف اس ملک میں نہیں انٹرنیشنلی ایکسپوز کر دیا ہوا ہے. سو اس لیے آخری چیز جو اب رہ گئی ہوئی ہے اس امپورٹڈ نااہل, اس بے شرم حکومت کو ہٹانے کے لیے ہم سب کو مل کے نکلنا ہے. صرف پی ٹی آئی کو نہیں نکلنا, سب کو نکلنا ہے, اور سب کو نکلنا پڑے گا. اس لیے نہیں نکلنا کہ جی آپ کو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, آپ نے, یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے اپنے لیے نکلنا ہے, اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے نکلنا ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے نکلنا ہے. کوئی اور رستہ نہیں ہے, یہ آخری رستہ ہے. سب کو نکلنا پڑے گا, سب کو اکٹھے نکلنا پڑے گا, خان صاحب کی کال پہ نکلنا پڑے گا, اپنے ملک کے لیے نکلنا پڑے گا. سو اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تنظیمی چیزیں دیکھنے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ہماری بڑی اچھی ٹیم پہلی بیٹھی ہوئی ہے سیالکوٹ کے اندر. ان کے ساتھ مل کے ابھی ہم نے تنظیم سے میٹنگ کرنی ہے نیچے جا کے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے باقی جن جو بھی یہاں پہ آج ایشوز ہیں نہیں ہیں, ہم سپورٹ کرنے کے لیے پوری یہاں پہ آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ابھی ڈسٹرکٹ وائز جو یہاں پہ احتجاج شروع ہوئے ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی پھر یہیں سے لانگ مارچ کی طرف بھی نکلا جائے گا. ہمیشہ سیالکوٹ سے جس طریقے سے یہاں سے تحریک اٹھتی ہے, اور ہر احتجاج کے اندر ہر آواز کے اوپر لبیک یہاں سے کہا جاتا ہے, اور یہاں پر ہمارے تمام جو یہاں پر لیڈرشپ ہے, ڈار برادران اور ان کے ساتھ جو دوسرے لیڈران ہیں, بھرپور ان کا کردار ہمیشہ کی طرح رہا. تو یہ ڈیوٹیز ہمارے ذمہ تھیں اور لگائی گئی ہیں کہ ہم یہاں پر متحرک کریں. اور جو ہمارا تحریک کا آغاز ہو چکا ہوا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے, ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہمارے ملک کے اوپر کرائے کے غنڈے مسلط کیے گئے ہیں, ان کی بدماشی کو ختم کرنا. یہ کرائے کے غنڈے تھے, ہیں, اور یہ ہمیشہ کرائے کے ہی غنڈے رہیں گے. انہوں نے جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں, اگر آپ دیکھ لیں, جو ظلم ڈھا رہے ہیں عوام کے اوپر, جو ظلم ڈھا رہے ہیں وہ ہاتھوں سے نہیں تو وہ اپنے اقدام سے اٹھا رہے ہیں, جس میں جو مہنگائی کا جو طوفان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے کہ ایک عام انسان کی زندگی انہوں نے بالکل ایسے نیز پہ پہنچا دی ہے کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. وہ سفید پوش انسان کے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, ان کی انہوں نے زندگی جو ہے ابتر بنا دی ہے. تو اب وقت جو ہم آ چکا ہے کہ ہماری گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ بنانے کا جو مین جو مقصد تھا وہ ایک ہی تھا کہ ہم نے گورنمنٹ میں رہ کے انجوائے کرنا نہیں ہے. ہم نے اسی گورنمنٹ کے تھرو انشاءاللہ تعالی جو فیڈرل, اور انشاءاللہ تعالی ان کو ان کے انجام تک ہم پہنچائیں گے. آج ہم تمام تنظیمی عہدیداران سے, پارلیمنٹیرین سے, ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ مل کے ایک ہم پورا پلان تیار کریں گے. اعلان جیسے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان ہو چکا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ یقین ہے کہ جیسے پہلے سیالکوٹ یکجا ہو کے ایک آواز بن کے نکلتا تھا, اور انشاءاللہ تعالی یہ آگے بھی نکلے گا. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے لیڈران ہیں یہ پوری کی پوری تیاری ان کی مکمل ہے. ہماری گورنمنٹ اگلے لمحے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. صرف یہ گورنمنٹ نہیں, ہماری کے پی کے گورنمنٹ, ہماری جو کشمیر کی گورنمنٹ ہے, بلتستان کی گورنمنٹ ہے, تمام جتنی بھی ہماری گورنمنٹ جہاں جہاں پر ہے, ہم اگلے لمحے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اس کا صرف ایک ہی ہمارا ایجنڈا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ چھوڑی جائے. اگر نہیں چھوڑی جاتی تو ہم ان سے چھڑوا کے
اپنے جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کر کے نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. دیکھیں یہ تو اب پھر اس سائڈ پہ ساری باتیں چلی جائیں گی. مختصراً آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیچھے ابھی کچھ دن پہلے تقریباً 30 کروڑ روپے ریلیز ہوئے ہیں اور وہ ہم نے تمام جتنے ہمارے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس تھے ان کو ہم نے دے دیے ہیں. جو کالجز تھے یا یونیورسٹیز تھیں جتنی گرانٹس تھی 3.5 ارب کی گرانٹس ہم نے اس ایک سال کے اندر ہم نے ڈسپوز آف جتنے ہمارے پاس آئی تھیں اپلیکیشن ہم نے وہ کر چکے ہوئے ہیں. اب صرف گنی چنی رہ گئی ہوئی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی. جو معاملات ہیں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس کی پھر لمبی اور داستانیں ہیں وہ پھر کبھی کر لیجیے گا لیکن پازیٹیو وے میں. میں آپ سے کہوں گا کیونکہ بعد ایک سیکنڈ کرنا ہے امپورٹڈ حکومت بھی بے روزگار ہونے والی ہے ان کے لیے بھی کوئی گرانٹ آپ خاص طور پہ رانا ثناءاللہ کے لیے گرانٹ کا اعلان کریں اس کو ضرورت ہوگی. 80 ارب روپیہ بولنا پڑا. اور مجھے فخر ہے کہ سیالکوٹ میں جو عمران خان کے ٹائیگرز ہیں سیالکوٹ کے جو عظیم لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی کپتان کی کال پر کپتان کو مایوس نہیں کیا. سیالکوٹ کا میڈیا گواہ ہے چاہے وہ 14 مئی کا جلسہ ہو چاہے وہ 25 مئی کی کال ہو. سیالکوٹ کے غیور اور بہادر لوگوں نے ہمیشہ ان چوروں ڈاکوں لٹیروں نلائکوں نہلوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. کپتان کی کال پہ سیالکوٹ بھرپور شرکت کرے گا. امپورٹڈ حکومت کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے. انشاءاللہ تعالی عوام کا سمندر آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف. اور یہ جو نون لیگ کا زکوٹا جن ہے نا رانا ثناءاللہ جو بڑکیں لگاتا رہتا ہے کل بھی بڑکیں لگا رہا تھا ہمارے لیڈر عمران خان کو لے کے یہ جوتیاں چھوڑ کے اسلام آباد سے بھاگے گا انشاءاللہ. ہمیں تو خبریں ہیں کہ ان لوگوں نے پرائیویٹ جیٹ تک ارینج کر لی ہیں. یہ جو سیلاب آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف عظیم پاکستانیوں کا اور یہ تیاری رکھیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. ایک طرف قوم سیلاب میں اور کمر توڑ مہنگائی میں جو بدترین مہنگائی کی گئی ہے اس ملک میں اور ان حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. ڈیلیگیشنز لے کے جا رہے ہیں 10-10 لاکھ روپے پر نائٹ کے ہوٹلوں میں عیاشیاں ہو رہی ہیں. نیو یارک میں فرانسیسی صدر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مذہب کے نام پہ یہ لوگ سیاست کرتے رہے ہیں. کہاں ہیں آج فضل الرحمان صاحب جو فرانسیسی پوزیشن لیتے تھے جی کہ عمران خان فرانسیسی حکومت کے ساتھ مل کر جو بھی پاکستان میں مذہب کو لے کے انہوں نے کارڈ کھیلا تھا. سوال اٹھاتے ہیں پی ڈی ایم والوں سے کہ یہ جو جفیاں ڈالی جا رہی ہیں یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں فرانسیسی صدر کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر جو مل رہے ہیں تو یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے. آج انہوں نے ہمیشہ مذہب کے نام پہ سیاست کی. فضل الرحمان نے سیالکوٹ کی انڈسٹری کو آج بجلی کے بلوں کی وجہ سے بندش کا سامنا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ سیالکوٹ میں بے روزگار ہو رہے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی کال پر سیالکوٹ کی انڈسٹری بھی نکلے گی بزنس کمیونٹی بھی نکلے گی سول سوسائٹی بھی نکلے گی ہماری تنظیمیں بھی باہر نکلیں گی کیونکہ جس نہج پہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. جس طرح مراد راز صاحب کہہ رہے تھے کہ آج عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ بجلی کا بل ادا کروں اپنے بچوں کی سکول کی فیس ادا کروں یا ان کے لیے دودھ جو بھی ادھر چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کپتان کی کال پر سیالکوٹ تیار ہے. تنظیمی ڈھانچہ ہم نے تیار کر لیا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ بھرپور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میدان میں اتریں گے. آج کی ہماری اس میٹنگ کا مقصد جس طرح بتایا گیا کہ اپنے پارٹی ورکرز کو موبلائز کرنا اور یہ جو تحریک بالکل اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے اس کو اب ایک حتمی شکل دینا ہے اور خان صاحب نے بھی اس کا اعلان کر چکا ہے اور کسی وقت بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ خان صاحب ہمیں کال دیں گے اسلام آباد کے لیے. اور اس وقت پورے ملک کے اندر 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تیار ہیں. اور امپورٹڈ حکومت کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے واضح طور پہ کہ اس ملک کے حالات کو بدلنے کا صرف اور صرف واحد اگر حل ہے تو وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. جتنے جلدی الیکشن اناؤنس کیے جائیں گے اس ملک کے حالات اتنے ہی بہتر ہوں گے. اور جس طریقے سے سازشوں کے ذریعے یہ حکومت مسلط کی گئی اب وہی سازشی عناصر جو ان کو لے کے آئے تھے وہ عمران خان کی مقبولیت سے اتنے خائف ہو چکے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور مخالفین اس قدر اس وقت جو ہے وہ مایوس ہیں کہ وہ الیکشن کی طرف گھبرا رہے ہیں جانے کے لیے. تو یہ ایک میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں آپ میڈیا کے توسط سے اور بینگ اے کیبنٹ ممبر کہ یہ پنجاب کی حکومت اس طرف پوری طریقے سے موبلائز ہو چکی ہے.
तमाम वज़रा पूरे पंजाब के अंदर पार्टी की तंजीमों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों को इस हद तक लेके आने पे तैयार हो चुके हैं कि हम खान साहब की 24 घंटे के नोटिस के अंदर इस्लामाबाद की तरफ रुख करने को तैयार हैं। तो वो लोग जो साजिश के ज़रिए इस वक्त इमरान खान को अवाम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये चाह रहे हैं कि खान साहब को नाअहली की तरफ लेके जाया जाए, हम उनको वार्न करते हैं कि वो तमाम लोग, उनके पीछे खड़े हुए तमाम साजिशी अनासिर और वो तमाम आलाकार जो इस वक्त इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, अगर उन्होंने अब किस्म की कोई मजमूम हरकत की तो उनके चेहरों को अवाम बेनकाब करेगी। वो चेहरे अवाम के सामने लेके आए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अब दुनिया की कोई ताकत जो है वो इमरान खान को इस मुल्क की अवाम से दूर नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह ताला हम अवाम जो है इस वक्त 24 घंटे के नोटिस के अंदर इमरान खान की कॉल पे तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आगे अपने लीडर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां होंगे। से उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इतने शार्ट नोटिस पर पूरी टीम, तमाम चैनल्स यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे कोलीग्स ने और डॉक्टर मुराद राज सर ने और सब ने ये बताया है कि हमारे मिनिस्टर्स का सियालकोट आने का क्या रीज़न है। ये तहरीक है जो खान साहब ने शुरू की है, उस तहरीक का हम हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने कोलीग्स को ये गारंटी देता हूँ उस्मान डार साहब की वसात से कि सियालकोट को आप इस्लामाबाद तक आखिरी पहली सफ़ों में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह सियालकोट फ्रंट लाइन पर ये जंग लड़ेगा। और जो बातें की जा रही हैं महंगाई के बारे में, ये तो अभी बिजली और पेट्रोल की बातें हो रही हैं। यकीन जानिए अभी सर्दी शुरू नहीं हुई, 52% सुई गैस के बिल इंक्रीज हो गए हैं। ये जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी तो एक दिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में थी, मियां असलम इकबाल साहब और मैं इकट्ठे थे, तो मैंने कहा जी पेट्रोल और डीजल लोग भूल जाएंगे जब बिजली के बिल देखेंगे। इसीलिए मैं आज मीडिया की वसात से ये बात कहना चाहता हूँ कि लोग बिजली को भूल जाएंगे जो सुई गैस के बिल आने वाले हैं। और बिजली की तरह ना बिजली मिलेगी बिल आएंगे, इसी तरह गैस भी नहीं मिलेगी गैस के बिल आएंगे। कोई बंदा आज जिंदा नहीं रह सकता जिसकी 25 या 30 हज़ार की इनकम है। लोग हमारे डेरों पर बिल उठा कर रो रहे हैं, वो कहते हैं खुदा के लिए हम बच्चों को कह दें। जैसे मुझसे पहले मेरे कुलीग्स ने कहा कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जो लोग इमरान खान को दीवार से लगाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला अवामी ताकत से वो दीवारें भी गिरा दी जाएंगी जो पीछे खड़ी की जाएंगी उनके। आने वाला वक्त जो है चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला 22 करोड़ अवाम और ये पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। पाकिस्तान के ये 74 साल में हम आज डिफाइनिंग मोमेंट पर खड़े हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें चेयरमैन की कॉल पर, जैसे मुराद राज साहब कह रहे थे कि हमें सिर्फ पीटीआई नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम को चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसके खड़ा होने से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। आने वाली नस्ल जो है पाकिस्तान में, उनका मुस्तकबिल एक खुशहाल और एक मजबूत पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो अल्लाह ताला की ज़ात के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सूरत में होगा। मैं एक बार फिर अपने कोलीग्स का भी शुक्रिया करता हूँ, तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप क्वेश्चन कर